لیکچر نمبر 279 کے 70 اور 9 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے بیٹے ہیں ان کی وفات۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے نا آپ کو آخری عمر میں یعنی کہ تقریباً 60 سال آپ کی عمر ہو چکی تھی، تو آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ یہ وہ وقت تھا کہ 4 بیٹیوں میں سے صرف آپ کی ایک بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف زندہ تھی، باقی فوت ہو چکی تھی۔ اس لیے آپ فاطمہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ پیدا ہوئے ہیں تو آپ بہت خوش ہوئے، اور یہ سن 8 ہجری ذوالحجہ کا مہینہ تھا۔ ظاہر آپ 63 کو فوت ہوئے ہیں نا، تو 3 سال پہلے 8 ہجری 11 کو آپ فوت ہوئے ہیں، جو 8 ہجری کی بات ہے۔ تو ذوالحجہ کا مہینہ تھا۔ اصل میں ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم نے بتایا تھا 8 ہجری کو نا آپ نے خطوط لکھے ہیں بادشاہوں کو، اور آپ نے نا مصر کا جو بادشاہ تھا نا مقوقس کہہ لیں یا مقوقس کہہ لیں، اس کو بھی خط لکھا۔ اسلام تو اس نے قبول نہیں کیا، لیکن اس نے آپ کی بڑی عزت کی اور تحفے تحائف بھی بھیجے۔ اس میں کچھ گدھے بھی تھے، گدھا بھی تھا، کوئی زیورات بھی تھے، اور ایک لونڈی بھی تھی، اور لونڈیوں میں سے ایک نا ماریا قبطیہ لونڈی تھی۔ تو ظاہر ہے بادشاہوں نے جب تحفے بھیجنے ہوتے تھے خصوصی ہوتے ہیں، تو یہ بڑی خوبصورت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ دیا، تو آپ نے ان کو اپنے لیے خاص کر لیا، ماریا قبطیہ کا۔ جب آپ کو خبر ملی کہ وہ حاملہ ہیں، تو آپ کی میں نے بتایا نا کہ آپ کی صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی زندہ تھی، تو آپ بہت خوش ہوئے، اور یہ آپ کی آخری اولاد تھی کیونکہ آپ کی عمر ہی 60 سال تھی۔ تو جب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو ابو رافع نے آپ کو یہ خوشخبری سنائی۔ جب ابو رافع نے خوشخبری سنائی تو اصول تھا عرب والوں کا، جو خوشخبری دیتے ہیں نا تو ان کو بھی خوشخبری دیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک غلام نا ان کو ہبہ کیا، ابو رافع کو۔ 7ویں دن نا ان کے بال منڈے، اور ابو الہند رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خدمت جو ہے نا سر انجام دی ہے۔ انہوں نے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر انہوں نے بال مونڈے، تو آپ نے حکم دیا ان بالوں کو نا زمین میں دفن کر دو۔ یہ جو حقیقے کی سنتے ہیں نا ادھر سے نا، پھر انہوں نے جو ہے نا آپ کے بالوں کے برابر چاندی، ظاہر کتنے بال ہونے، ان کو وزن کر کے صدقہ کی اور عقیقہ بھی کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولادت کے موقع پر فرمایا آج رات اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا ہے، اور میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ اپنے باپ کہتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا اپنے صاحبزادے کو ابو سیف یعنی کہ سیف کے بیٹے، سیف ان کا بیٹا تھا تو یہ تھے، ان کی کفالت میں دے دیا ام سیف کہ دودھ پلایا کر۔ یہ نہ لوہار تھے ابو سیف، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے ان کے گھر جایا کرتے تھے،
کیونکہ ان کی بیوی کفالت کر رہی تھی. یہ انس بیان کرتے ہیں، بخاری کی مسلم کی حدیث ہے کہ آپ ایک دن ابو سیف سے ملنے ان کے گھر گئے، تو میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا. جب ہم وہاں پر پہنچے تو ابو سیف اپنے کام میں مصروف تھے، جو لوہار کا کام ہے نا، وہ بتی کو نا پھونک رہے تھے، تو گھر میں دھواں دھواں ہوا چاروں طرف، جس کی وجہ سے پورے گھر میں نا دھواں پھیل چکا تھا. میں جلدی سے آگے بڑھا اور ابو صاحب سے کہا، ابو صاحب اب بس کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. یہ سن کر انہوں نے پھونکے پھونکے مارنی بند کر دی بٹی کو، یعنی کہ اپنے کام میں مصروف تھے، رک گئے. آپ نے بچے کو اٹھا کر گلے سے لگایا، پھر کچھ کہا. وہ فرماتے اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ نے کیا کہا. بچے ایک اور بھی روایت ہے، لیکن ظاہر مسلم کی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی کہ ام بردہ کو آپ نے نا رضاعت کی ذمہ داری دی تھی، لیکن یہ پہلی روایت ام سیف یا ابو سیف علی ان کی ہے. کہتے ہیں جب ابراہیم پیدا ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے کہا اے ابو ابراہیم، ابو القاسم تھی نا آپ کی کنیت، تو ابراہیم کی وجہ سے ابو ابراہیم کا، ابراہیم کے باپ، آپ پر سلام تھی. تو یہ اصل میں نا ڈبل خوشی ہو جاتی نا، بیٹے کی بھی نسبت ہوگی، باپ کو بھی سلام ہوگا، لیکن مشہور و معروف کنیت کی نسبت آپ کی ابو القاسم. اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ابراہیم پیدا ہوئے نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اٹھا کر نا میرے ہاں لے گئے. انظری الی شبہی بھی، عائشہ دیکھو یہ میری مشابہت پر ہے، لیکن جیسی میری مشابہت ہے اس طرح ابراہیم کی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے تو کوئی مشابہت نظر نہیں آ رہی. یہ نا سوکن پونے سے کہا تھا، یہ انہوں نے آگے بریکٹ میں لکھا ہوا، کیونکہ چاہے جو مرضی کر لے انسانی بشری کمزوریاں بشری تقاضے رہتے ہیں، چونکہ وہ ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے ہیں نا ابراہیم. تو آپ نے پھر آگے فرمایا کیا تم اس کی سفید رنگت اور گوشت کو نہیں دیکھ رہی، مجھ پر ہی ہے. تو سیدہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جیسے اونٹنیوں اور بیڑوں کا دودھ ملایا جائے تو اس کی رنگت سفید ہو ہی جاتی ہے، اس میں کون سی نکھی بات. اور جسمانی لحاظ سے وہ بچہ صحت مند و موٹا بھی تھا. یہ آگے انہوں نے کہا یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے رشک اور غیرت کی بنا پر کہی ہے، ورنہ وہ خوب جانتی تھی کہ ابراہیم واقعی نبی علیہ السلام کے مشابہ. واللہ اعلم. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا کہ ماریا کو اس کے بیٹے ابراہیم نے آزاد کر دیا. یہ بھی ایک تھا کہ اگر لونڈی کے گھر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ ولد ہو جاتی ہے، تو وہ آزاد ہو جاتی ہے، تو ویسے بھی آپ نے ماریا کو پھر آزاد کر دیا. لیکن اب معاملہ کیا ہوا، یہ تو ساری خوشیاں تھیں، ابراہیم فوت ہو گئے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کا کوئی بیٹا زندہ نہیں رہا، 4 بیٹے تھے. 18 ماہ کی عمر پا کر جی کہتے 20 ربیع الاول بروز منگل صبح 10 بجے 10 ہجری صبح 8:30 بجے فوت. اچھا آپ کہیں گے کہ یہ 8:30 بجے کی بات کہاں سے نکالی، چاند گرہن لگا تھا. یاد ہے میں نے جب یہ شروع میں لگا آئی تھی بات 8:30 یا 10:30 دو بات ہے، لیکن صبح چاند کو گرہن لگا تھا اور صحاب لگالوں والوں نے ادھر پہنچ کر یہ تاریخ نکالی. اس لیے میں نے کہا یہ صبح کا وقت تھا، یہ فوت ہو گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا شدید دکھ تھا، آپ غم زدہ ہوئے. عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے گھر لے گئے.
جہاں آپ کا بیٹا ابراہیم رہتا تھا۔ تو ابراہیم اس وقت زندہ تھے اور آخری وقت تھا نزا کا۔ یہ منظر دیکھ کر نا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے تعجب سے کہا آپ رو رہی ہیں؟ آپ نے تو ہمیں رونے سے منع فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے رونے سے منع نہیں کیا، میں نے نوحے سے منع کیا۔ وہ بے وقوفانہ اور فاجرانہ یعنی گنہگاروں کی آوازوں سے روکا ہے۔ ایک وہ آواز جو کسی نعمت کے موقع پر گانا گا کر خوشی خوشی زیادہ فخر کرتے ہیں، اس سے بھی روکا ہے، کیونکہ دنیا آنی جانی ہے تو اتنا بھی کیا فخر، اس سے بھی میں نے روکا ہے۔ واقعی جب آپ پیدا ہوئے ہیں ابراہیم تو اتنی تو نہیں خوشی کی کہ آپ کی فخر میں آپ نے کوئی بات کی۔ اور دوسری آواز ہے جو شیطانی آواز ہے، جو اچانک کوئی حادثہ پیش آ جائے تو وہ نکالنی چاہیے، یعنی کہ چہرے کو نوچنا، گریبان پھاڑنا، شیطان کی طرح اونچی آواز کے ساتھ رونا۔ تو یہ آنسو تو رحمت کے آنسو ہے، اور میں جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اور میں اے ابراہیم اگر موت برحق اور سچا وعدہ نہ ہوتی کہ ہر کسی کو یہ وقت دیکھنا پڑے گا موت کا، اور یہ بھی بات نہ ہوتی کہ بعد میں آنے والوں کو اپنے سے پہلے آنے والوں سے جا ملنا ہے، یعنی کہ آخری ملاقات ہو ہی جانی، یعنی کہ یہ بھی نہ ہوتا کہ بعد والے آنے والے کو اپنے سے پہلے والوں سے جا ملنا ہے، تو پھر تو ہم بڑا غم کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ ایک تو موت پر حق ہے اور دوسرا ملنے ہی ملنا ہے، یہ عارضی جدائی ہے۔ اللہ، تو اگر یہ دو باتیں نہ ہوتی تو میں بہت غم کرتا۔ بہرحال ہم تیری جدائی کا شدید غم ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل غم سے ڈوبا جا رہا ہے، ہم زبان سے وہی بات نکالیں گے جس سے میرا رب راضی ہے، یعنی کہ دل میں غم ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، لیکن ہم بات وہ کریں گے جس سے ہمارا رب راضی ہے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا نوحہ تو یہ ہے کہ چیخو پکار، رانوں کو پیٹنا، رخساروں کو پیٹنا، گریبان چاک کرنا اور ایسی تعریفیں کرنا جو اس میں نہ ہو، یہ بھی نوحہ ہے۔ تو باقی آنسو کا آ جانا آنکھوں میں، فرمایا یہ تو رحمت ہے اللہ کی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو دیکھے تو اسامہ بن زید بھی غم کے مارے چیخے مارنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسامہ تم چیخیں کیوں مار رہے ہو، روک دیا۔ انہوں نے نہایت ادب سے کہا اللہ کے رسول آپ بھی تو رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا رونا تو رحمت کی علامت ہے اور چیخیں مارنا شیطان کی طرف سے۔ پھر آپ نے فرمایا میرا بیٹا ابراہیم یہ فوت ہو گیا اور مدت رضاعت میں فوت ہوا ہے، یعنی کہ دودھ پینے کی عمر میں۔ اب اس کے لیے جنت میں دو دودھ پلانے والی ہیں جو ان کے لیے دودھ پلانے کی مدت پوری کریں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان لہ مرضیاً فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک داعیہ مقرر کی گئی، بخاری کی روایت سے۔ اور آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر یہ فرمایا تھا کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتا تو میں ہر قبطی سے جزیہ ختم کر دیتا، اگر ابراہیم زندہ رہتا تو اس کا کوئی ماموں، یعنی کہ یہ ماریہ قبطیہ تھی نا ادھر سے مصر سے، تو پھر یہ بانجے لگے نا تو وہ ماموں لگے، تو میں کوئی غلام نہ رہتا۔ اور ان کی وفات بچپن ہی میں ہو گئی تھی،
اور اگر یہ طے ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو یہ بھی بڑے ہوتے اور نبی ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے کسی مردوں میں سے مردوں کا آپ کو باپ نہیں بنایا، یعنی کہ آپ کے چاروں بیٹے بچپن کی حالت میں فوت ہو گئے اور بیٹیاں زندہ رہی. فرمایا مجھے نہیں معلوم اللہ ابراہیم پر رحمت فرمائے، اگر وہ زندہ رہتے تو صدیق اور نبی ہوتے. اب ادھر ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ کو ابراہیم کو نماز جنازہ پڑھا گیا یا نہیں؟ اسماعیل صدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کا جنازہ پڑھا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا لا ادری، میں نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ابراہیم پر، لو عاشا کانا صدیق نبیہ، اگر وہ زندہ رہتے تو صدیق اور جو ہے وہ نبی ہوتے. تو مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ 18 مہینے رہ کر ابراہیم فوت ہو گئے. آپ کی آنکھوں میں آنسو تو آئے ہیں لیکن آپ نے چیخ و پکار کو نوحہ شمار کیا، اور کیونکہ 18 سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے. 18 ماہ میں نے کیا کہا سال، 18 ماہ تو داعیہ مقرر کی گئی جنت. یہ بخاری کی حدیث ہے. اب سوال یہ تھا کہ ان کا نماز جنازہ پڑھا گیا ہے کہ نہیں؟ تو کہتے نہیں پڑھا گیا کہ معصوم تھے ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ آگے آئے گا کہ سورج کو گرہن لگا تھا نا اس دن، تو آپ ادھر بھی مشغول ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام یا رضی اللہ تعالیٰ کو کفن دفن، آپ نے فرمایا کہ ان کو نا عثمان بن مظعون کے قریب دفناؤ. پھر نا ابراہیم کی قبر کے پاس ایک پتھر بھی رکھا، یہ جائزہ نشانی کے طور پر، اور پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا گیا. آل علی کے ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ جب ابراہیم کو دفنایا دیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حل من احد یادی بھی کربات، ہے کوئی شخص جو مشکیزہ لے کر آئے؟ تو ایک انصاری صحابی پانی سے لبریز مشکیزہ لے کر آ گئے. تو آپ نے فرمایا اے ابراہیم کی قبر پر اس پانی کا چھڑکاؤ کر دو. ہمارے یہاں چھڑکاؤ نہیں کرتے قبر پر پانی کا، یہ ادھر سے روایت. عطا کہتے ہیں جب ابراہیم کی قبر برابر کر دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کی ایک جانب ایک پتھر ابھرا ہوا دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے برابر کر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کام کرے تو خوب مضبوط اور اچھے طریقے سے کرے، کیونکہ فوت تو جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اس سے زندہ بندے کی تسلی ہوتی ہے کہ ہمارے جو ہے نا وفات شدہ یا فوت شدہ کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے. مقہول کہتے ہیں جب ابراہیم کو دفنایا جا رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر کے پاس تھے، تو آپ نے نا سوراخ دیکھا قبر میں یا لحد میں، تو آپ نے اسے بند کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اس سے میت کو کوئی فائدہ یا نقصان تو نہیں ہوتا، سوراخ کو کھولنے سے یا بند کرنے سے کوئی فائدہ نقصان تو نہیں ہے. البتہ زندوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں کہ بھی ہمارے جو ہے نا، وہی میں نے کہا نا جس کا جو ماں باپ بہن بھائی فوت ہوا ہو اسے پھر وہ اس موقع پر تو تسلی ہوتی ہے نا کہ اچھی طرح قبر بنائے. تو ابراہیم کی قبر بقی میں دار العقیل کے قریب بنائی گئی تھی.
یہ ہوا واقعہ ابراہیم کا. تو اب ایک واقعہ رہ کے ساتھ ہی ہے کہ جب ابراہیم فوت ہوئے نا تو سورج کو گرہن لگ گیا. تو مشرکین مکہ کا اس وقت بھی عقیدہ تھا کہ کوئی بڑی شخصیت فوت ہو جائے تو پھر سورج کو گرہن لگتا ہے. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سورج بھی بے نور ہو گیا. جب آپ نے یہ باتیں سنی تو آپ نے فوراً عقیدے کی اصلاح فرمائی. آپ نے فرمایا جس دن ابراہیم فوت ہوئے اسی دن سورج کو گرہن لگا تو لوگوں نے کہا ان کسفت لموت ابراہیم، ابراہیم کی موت کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے سورج اور چاند کو گرہن لگنا. نشانی کیا ہے؟ ایسے اللہ تعالیٰ اب اس کو بے نور کر دے گا تو قیامت کے نزدیک بھی ان کو بے نور کر دے گا. یہ نشانی ہے. یعنی کہ سورج اور چاند کے گرہن لگنا یہ اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں کہ جس طرح اب میں نے تمہیں وقتی طور پر دکھا دیا اس کا بے نور ہونا، تو یہ قیامت کے نزدیک بھی اللہ تعالیٰ ان کو بے نور کر دے گا. اور کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بڑا موقع تھا ہمارے توبہ نوز باللہ کوئی جعلی پیر ہوتا اگر دیکھو جی میرا بیٹا فوت ہوا ہے تو سورج کو گرہن لگ گیا، اور بات جڑ بھی رہی تھی، لوگوں کا عقیدہ بھی تھا، لیکن آپ نے نفی کی کہ کسی کی موت اور زندگی سے سورج کو گرہن نہیں لگتا. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جب تم ان دونوں کا گرہن دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور اس وقت تک نماز پڑھتے رہو جب تک گرہن ختم نہیں ہو جاتا. یہ ہمارے یہاں نماز پڑھتے ہیں نا، نماز خسوف و خسوف، ادھر بھی ایک مرتبہ ہوئی تھی، ہم نے ادھر بھی پڑھی تھی. جب تک پھر وہ چاہے جتنے مرضی گھنٹے لگے ادھر پھر وہ نا لمبی قرات اور سجدے پڑھ کرتے، کیونکہ نا اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے غصے میں آئے ہوتے ہیں اس وقت، جب تک سورج اللہ تعالیٰ ناراض ہو. جب تم گرہن دیکھو تو نماز پڑھو، صدقہ و خیرات بھی کرو ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. ہمارے ہاں وہ سیلفیاں اور وہ تصویریں اتار رہے ہوتے ہیں، نظارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. آپ نے نا اس کا مقصد بھی بتایا ایک بار سورج کی چاند گرہن کا. فرمایا بلا شکر بے شک سورج اور چاند کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے. یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے. اب یہ الفاظ اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہوتے ہیں اور ہم وہ سیلفی اور اس کی تصویریں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ واقعی اس وقت ڈر کا ٹائم ہے، خوف کا ٹائم. تو میں نے بتایا کہ کیا نشانی ہے قیامت کی، کیا نشانی ہے کہ دیکھے تم ان کو خدا مانتے ہو، یہ خدا بھی مانتے ہیں دیوتا سورج کو چاند کو، تو ہم جب چاہے اس کو بے نور کر کے رکھ دیں. اور آخری سبق اس سے یہ بھی ملتا ہے، ایک بڑی اچھی کسی نے بات کہی، ستاروں کو گرہن نہیں لگتا، تو چھوٹے ہیں نا، تو جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کو گرہن بھی پھر لگ ہی جاتا ہے. یعنی کہ چھوٹے بندوں پر جو عاجزی کرنے والے ہیں کمزور پر، ان پہ بھی تکلیفیں بھی کم آتی ہیں. اور اگر بڑا کوئی ہو تو اگر نعمت بڑی ہے تو اس پر تکلیف بھی بڑی ہے، جس کی ابھی میں نے مثال دے دی کہ ستارے کو گرہن انہوں کا نہیں لگتا. سورج چاند چونکہ بڑے نفع والے ہیں، بڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی گرہن لگا کر بتاتے ہیں کہ یہ بھی میرے قبضے قدرت میں، تم ان کو سجدہ کر رہے. چلیے جی بس اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.